فعل اب سوال آتے ہیں، فعل مضارع کے وہ سیگے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے۔ اب یہ سوالات میں سے پہلا سوال ہے، جیسے آپ نے شفا بیٹا نے وہ لکھ کے بھیجا ہے، اسی طرح آپ کو یہ بھی بنانا ہے کہ فعل مضارع کے وہ سیگے بتاؤ، جیسے اگلے درس میں بھی ہم نے بتائے تھے کہ وہ سیگے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے، کن کن کے آخر میں پیش آتا ہے وہ بتانا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، فعل مضارع کے کون کون سے سیگے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ وہ کون سے سیگے ہیں جن کے آخر میں فعل مضارع کے کون کون سے سیگے میں جن کے آخر میں نون اعرابی ہے جو وہ آتا ہے، یہ بھی ہم نے کل اگلے درس میں سنا تھا۔ پھر نون اعرابی کون کون سے سیگوں میں مفتوح اور کتنے سیگوں میں مکسور آتا ہے، کتنے سیگوں میں مفتوح یعنی زبر والا اور کتنے سیگوں میں مکسور یعنی زیر والا آتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، افعال ذیل کے پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو۔ یہ فعل مضارع کی گردانیں ہیں، جس طرح شفا بیٹا نے یہ بنایا اسی طرح ان کو بھی بنانا ہے۔ ان سیگوں کو یجتنبو سے ہے، یکتبو سے ہے، یسمعو سے ہیں، یعلمو سے اور یمنعو سے۔ فقرات ذیل کے معنی بھی بتانا ہے، لا یکتبون، یسمعون، تعلمین، یکتبنا، نمنعو اور اترکو، ان سب کا معنی بھی بولنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہم لکھتے ہیں، اس کا مضارع کا ترجمہ کرنا ہے۔ وہ سب مرد جانتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ میں روکتا ہوں، اس کا ترجمہ ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے، وہ سب عورتیں سنے گی، تو ایک عورت روکے گی، تم دو مرد لکھو گے، تم دو عورتیں لکھو گی، تم سب عورتیں سنو گی۔ ہم روکتے ہیں، میں ایک عورت سنوں گی، وہ دو عورتیں لکھتی ہیں، تم سب مرد چھوڑتے ہو۔ تو یہ سارے کے سارے سیگے آپ کو اردو میں سے عربی بنانے کے ہیں، جو عربی ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے تو ترجمہ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے والے چوتھے سوال میں تھے کیا تھا کہ اس کی گردانیں بنانی ہے۔ اب فعل ہے جو فصل تیسری اب شروع ہو رہی ہے۔ فصل تیسری میں کیا ہے، نفی تاکید۔ نفی تاکید، لن اور نفی بحث بھی لم کی گردان ہے۔ یہ نفی ہے، نفی یعنی جو کام تاکیدن منع کیا جاتا ہے، اس کی یہ بحث ہے اور اس کی گردان ہے۔ پہلی جو سیگے ہیں، لن یفعل، یہ اس کا معنی ہوگا ہرگز نہیں کرے گا وہ مرد، یعنی وہ ایک مرد، لن یفعل۔ اور اس کا آگے قاعدہ بھی آئے گا، جس لب پر لم یا یہ جو لفظ لگا ہوا ہے لن، تو یہ فعل مضارع پر لگے گا تو آخری والا جو حرف ہے لام، اس پر پیش آتا ہے، اس کو زبر کر دے گا۔ تو دیکھو، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعلا۔ اس کے بعد ہے لن تفعلوا، پھر ہے لن تفعلی، پھر ہے لن تفعلا، پھر ہے لن تفعلن، لن افعل و لن نفعل۔ تو یہ پوری گردانیں کون سی کس بحث کی ہے، نفی تاکید بھی اور نفی لم کی گردان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا معنی بھی دیکھ لیں، لم بھی آ سکتا ہے اور لن بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا معنی کتنا فرق ہوگا دیکھ لو، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اور ہرگز میں، اور لم لگے گا جس پر تو نہیں کیا اس مرد نے، اور لن لگ جائے گا تو ہرگز نہیں کرے گا، یہ تاکید کے لیے، اور لم صرف یہ نفی کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا
لم کی گردان اور لین کی گردان. یہ آپ نے الحمدللہ جان لیا، پہچان لیا، اور اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بولو. یہ سب ساری کی ساری گردانیں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے اور سب کے ترجمے بھی لکھے ہوئے ہیں. اب اس کا قاعدہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی سمجھنے جیسا ہے. اس گردان میں زیادہ نہیں. اگر پہلی گردان آپ کو اچھی طرح سے آ گئی ہوگی تو دوسری ساری گردانیں یہ ہے بالکل آسان ہے. اسی پر اور اسی سے بنتی ہے. کس سے؟ مضارع سے. کیسے بنی ہے وہ دیکھ لیں آپ. پہلے مضارع بھی ماضی سے بنا تھا، ہاں، اب مضارع سے یہ جو ہے بس یہ اسی سے بنے گی. قاعدہ نمبر پہلا ہے کہ لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، یہ لفظ اس کے شروع میں لائیں گے، اور واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب دونوں، غائب والے مذکر مؤنث دونوں، واحد مذکر حاضر جو واحد مذکر حاضر، اور متکلم کے دو سیگوں آخر والے سیگوں میں آخر میں آخری حرف پر بجائے پیش کے زیر زبر دے دو، جس پر یہ حرف لگ جائے گا نا، لن نفعل وغیرہ، تو یہ اس کے آخر میں یعنی کتنے سیگوں میں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر اور دو متکلم کے، تو 3 اور 2 5 سیگوں پر جو زبر لگا ہوا ہوتا ہے، جس پر اس پیش کو کیا کر دیتا ہے یہ لم اور لیں جو ہے یہ زبر کر دیتا ہے. سمجھ میں نہ آئے تو بول دینا بیٹا. اور 7 سیگوں میں نون اعرابی گرا دو، اور 7 سیگوں میں جہاں جہاں بھی نون اعرابی آتا ہے تو ان 9 میں سے 7 کی جو نون اعرابی ہے وہ کیا کر دیتا ہے یہ گرا دیتا ہے. 2 کی نہیں گراتا ہے. 7 8 9 ہم نے پڑھا تھا، گرا دو. اور 2 سیگوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، اور جو جمع مؤنث ہیں، جو جمع مؤنث 2 سیگوں میں جمع مؤنث کے جو نون ہیں اس میں کیا کریں گے، یعنی اس نونوں کو رکھنے دیں گے. اور بس نفی تاکید لن یفعل بن جائے گی. نفی تاکید جو بھی ہے وہ بن جائے گی. اور لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ مضارع. اور مضارع کے معنی میں آپ کو بات معلوم ہوگی کہ یہ حال کی بھی بات کرتا ہے اور مستقبل کی بھی بات کرتا ہے. مگر جس پر یہ لیں لگ جائے گا تو اس کو کیا کر دے گا؟ صرف مستقبل کے معنی میں کر دے گا. حال کے معنی میں نکال دے گا اور اس کو کیا کر دے گا؟ مستقبل کے معنی میں کر دے گا. سمجھ گئے ہوں گے. اور دوسرا قاعدہ، اس پہلے قاعدے میں بیٹا نہ سمجھ میں آیا تو بولو، نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. گردان میں کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو، یا ابھی جو قاعدہ لگایا ہم نے بنایا، تو اس قاعدے میں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو بولو بیٹا ہم دوسرے قاعدے کی. تو اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 ہے لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، اور جن 5 سیگوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو. اسی طرح جیسے لیں ہم نے لگایا تھا اور آخر میں جہاں جہاں پیش تھا اس پیش کے میں زبر آ گیا تھا. اور اب لم جب مضارع مثبت کے شروع میں لائیں گے تو جن 5 سیگوں کے آخر میں کیا تھا؟ پیش تھا. ان سب میں بجائے پیش کے کیا ہو جائے گا؟ جزم دے دو. جزم ہونا پڑے گا. جہاں یہ زبر تھا، پہلے پیش تھا پھر زبر ہو گیا اور لم لگ جائے گا تو وہاں بجائے پیش کے بجائے زبر کے کیا ہو جائے گا؟ جزم ہو جائے گا. نہ سمجھ میں آئے تو بولو بیٹا اگر حرف علت نہ ہو. کیا حرف علت کے کتنے آپ کو معلوم ہے؟ حرف علت اور حرف مدہ دونوں ایک ہی ہیں، واو الف یا. جیسے لم ینصر تھا کیا؟ لم ینصرو تھا، لم ینصرو تھا، اب کیا ہو گیا؟ لم ینصر. لم یلد ولم یولد وہی. اور لن یضرب، لم یضرب، کیا؟ لم یضرب. اور پھر لم یسمع. دیکھو ان میں کیا ہو گیا؟ آخر میں جہاں پیش تھا تو لیں لگ گیا تھا تو زبر کر دیا تھا، اور لم لگ گیا تو یہ کیا کر دیا؟ اس نے اس کو جزم کر دیا.
اگر حرف علت نہ ہو, اگر حرف علت نہ ہو تو, شرط یہ یاد رکھ لینا, اگر حرف علت ہو تو, اگر علت نہ ہو تو یہ معاملہ تھا, اگر حرف علت ہو تو کیا معاملہ ہے, اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. حرف علت یعنی تین حرفوں میں سے کوئی بھی حرف, کون سے, واو الف یا, سمجھ گئے ہوں گے, ہاں, ان میں سے اگر کوئی ہو تو اس کو گرا دو. ہاں, بہت سے لفظ میں آئے گا, جیسے اس میں بتایا ہم کو, مثال کے طور پہ بتایا ہے, جیسے ید او, ہاں, ید او تو حرف علت ہے یہاں, تو حرف علت کو یعنی حرف علت کو گرا دیں گے, یعنی حرف مدہ کو گرا دیں گے. کیسے, جیسے ید او ہے, ید او, دیکھو یہ رہا ید او سے, اب لم لگ گیا تو حرف علت ہے, یا اگر یہاں واو ہے, اگر واو کے علاوہ الف ہوتا یا واو کے علاوہ یہ ہوتا وہ بھی گر جاتا, جیسے لم ید او, ید او سے ید او ہو گیا. اور یہاں دیکھو اس کا بھی نشان لگا دیا ہے, یرمی, میم آ گیا, یرمی ہے تو یرمی سے کیا ہو جائے گا, لم یرمی, ہاں, زیر ہو جائے گا, ہاں, یعنی یہ کو گرا دیں گے, پہلے واو کو گرایا, بعد میں یہ کو گرایا, اور اب یہاں کس کو گرائیں گے, الف کو گرا دیں گے, جیسے لم یرمی یکشا, کیا, یکشا سے کیا ہوگا, لم یکشا, ہاں, ہو گیا, یعنی حرف یا بھی گر گیا اور جو الف تھا وہ بھی گر گیا, لم یکشا ہو گیا. اور 7 سیگوں میں نون اعرابی گرا دو, جیسے پہلے ہم نے 9 میں نہیں بلکہ 7 میں گرایا تھا, اس طرح یہاں بھی گرا دیں گے. اور 2 سیگوں میں کیا کریں گے, جمع مونس کی نون کو کیا کریں گے, رہنے دیں گے, اور بیس نفی لم بن جائے گی. لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے, مضارع کو ماضی کیا کر دیتا ہے, ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے, مثبت سے منفی کے معنی میں کر دیتا ہے, ہاں, ماضی منفی کے معنی میں. کس میں, وہ جو تھا لئی جو تھا وہ خالص کس کے معنی میں کر دیتا تھا, وہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا تھا, اور یہ جو لم ہے جو یہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے, مضارع ہوتا ہے, معنی کیا کریں گے, ماضی کا کریں گے, یعنی بھوت کال کا, پاسٹ کا معنی کریں گے. اور لئی جہاں جہاں بھی لگ جائے گا تو وہ کس کے معنی میں کر دے گا, مستقبل کے معنی میں کر دے گا. اور جہاں لئی لگتا تھا وہاں زبر 5 سیگوں میں کیا ہو گیا تھا, زبر ہو گیا تھا. اور یہ جو لم جہاں سے لگ جاتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے, وہاں جزم کر دیتا ہے, اگر حرف علت نہ ہو, یعنی 3 حرفوں میں سے کوئی حرف علت نہ ہو. سمجھ گئی ہوں گی بہنیں انشاءاللہ تعالی. بیٹا نہ سمجھ میں آئے تو بولو, ضرور بولو بیٹا. ہاں, نظم, لئی مضارع پر لگائے تو اگر 5 سیگوں میں کرے گا وہ زبر, ہاں, ہے یہی وہ 5 جن پر ضمہ پیش تھا, اب بجائے ضمہ پیش کے فتح زبر ہوا. نون اعرابی کو دیتا ہے گرا, 7 سیگوں میں وہ بے روئے وریا, اور مضارع کو ہے دیتا بے گما, خاص مستقبل کے معنی میں اے جواں, ہاں, مستقبل کے معنی میں کرے وے دو کیر لئی. અને لم مضارع پر اگر آ جائے گا, لم اگر اچی ویندو مضارع متے, جزم دے گا 5 سیگوں کو صدا, 5 سیگے میں جزم بنی ویندی جڑا پیش وئی. ہاں, یہی وہ 5 جو مضموم تھے, ایوج 5 سیگائیں جو کو پیش ورا ہوا, ہاں, مضموم ان کے چہتا. لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے, ہاں, لم اچی وی ہوتا پنجوئے پیش ورا جزم بنی ویندا. ہاں, نون اعرابی گرائے 7 جگہ متے نون اعرابی کو رکائے ودی گرائے ودی. مثل لئی کہ یاد رکھ یہ قاعدہ, جی لئی گرائے ودے میں ایڈیتے ہی لم پر گرائے ودو, اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر, અને مضارع جو کو ای لئی جو کو معنی ہے مستقبل جو معنی میں کرے ودے ہیں ای چہتا ماضی منفی کے معنی میں اے پسر, اے چھوکرا, یہ جو کو ماضی منفی جی معنی میں کرے وجے تو, پاسٹ جی معنی میں حرف علت ہووے اگر آخر میں گر, اگر حرف علت 3 اکھرے میں جاتی, واو الف یا میں جاتی, اگر وہ, ہاں, لم لگائے جب تو اس کو دور کر, جب لم لگائیے تو انہی 3 اکھرے میں جاتی جتے اچھے ان کے کور کائے وجے دور کرے وجے. حرف علت 3 ہے, اے نیک رائے, نیک رائے, ہاں,
اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائے. ہاں انہی تروئی جو مجموع کرو ہے وائے. ہاں واو الف یا سمجھی ویا تو انشاءاللہ تعالی بیٹا ان میں کی وधारे. ہاں ہانے بیٹا ان میں سوالات جو کو پا پڑھیا واسی. ہاں ای سوالات پا کے کرے جائیں ان ان تھی پا مور پڑھیا سی ای سوالات پڑھا کے کرے جائیں. سوالات کرو بیٹا. سوال ہے لن اور لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا کرتے ہیں. ہاں یہ سوال ہے بالکل آسان. لائن جڑا لگی تو ونجے لم جتے لگی تو ونجے تو لفظ میں کڑو عمل کرے تو جو پاہور جو پڑھیا واسی ہے جو سیگین جے اندر انے ای بو سیگین جی ان معنی میں کوڑ فرق کرے تو وجے سمجھی ویا ہوندا. الفاظ ذیل کے پورے پورے گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو. ہن ہی جو کو گردانو ہی پاکے ہے جو ان جو معنی جے اندر پاکے ہی پانچ گردانو کرے جو جو کو تنیا مور مڑے بہنوں پڑھی وئی ہوئی گردانو الحمدللہ وری پاچھو یہ گردانو اگر پڑھنیوں ٹائم ہوں تو انشاءاللہ تعالی پا پڑھائی بوسی. قادری صاحب کو چاہتا اٹا پنج معنی میں لن یجتنبا لن یجتنبا لن یجتنبو بو وغیرہ وغیرہ. لن یسمع لن یسمع لن یسمعنا وغیرہ وغیرہ. اور لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو وغیرہ وغیرہ. اور لم یعلم لم یعلما لم یعلم وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ پورے سیگے بنائیں گے. ذیل کے سیگوں کے معنی بتائیں. لن یفعلو اس کا معنی کیا ہے. ہاں اور لم یفعلو اور لن اسمعو کا معنی اور لم یجتنبو کا معنی لم یترکنا کا معنی. ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں جملہ بنانا ہے. میں ہرگز نہیں لکھوں گا. میں واحد متکلم کا ہے اور نفی کا معنی میں ہے. ہرگز ہے تو لن لگے گا یہاں وہ آپ کو معنی بنانا ہے. وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا. تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے. ترک جی معنی میں ہم نے نہیں لکھا. کتب جی معنی میں تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی. سمیا یسمع وغیرہ ان جی معنی میں اور تو ایک عورت نے نہیں سنا. یہ بھی سمیا سے معنی تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی. ہرگز اور نہیں یہ معنی سمجھ لینے کا. ہرگز کس میں آتا ہے اور نہیں کس میں آتا ہے. تم سب عورتیں نہیں چھوڑی جاؤ گی. ہرگز نہیں ہے بلکہ صرف نہیں ہے. تو یہ سب آپ کو معنی بنانا ہے. اس کے بعد فصل چوتھی چالو ہو رہی ہے. لام تاکید اور نون تاکید کی گردان. جی